بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 41۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خطبہ تنقیح، حصہ 12، وجعل المتشابہات مقصورات خیام الاستتار کی تشریح۔ تنقیح کا خطبہ چل رہا تھا اور جس میں سے اکثر جملوں کی تشریح ہو گئی ہے۔ آج کے سبق میں بھی چند جملوں کی تشریح ہم کریں گے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا بنا علی اربعۃ ارکان قصر الاحکام واحکمہ بالمحکمات غیر الاحکام وجعل المتشابہات مقصورات خیام الاستتار ابتلاء لقلوب الراسخین ونصوص منصۃ عرائس افکار المتفکرین۔ بنا علی اربعۃ ارکان قصر الاحکام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیاد رکھی 4 ارکان پر احکام کے محل کی، واحکمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محل کو مضبوط بنایا، بالمحکمات، محکم نصوص کے ذریعے سے، غایت الاحکام، انتہائی مضبوط، وجعل المتشابہات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے متشابہات کو بنایا پردوں کے خیموں کے اندر، تاکہ راسخین فی العلم کے دلوں کی آزمائش ہو جائے۔ تو آج کے اس سبق میں وجعل المتشابہات مقصورات خیام الاستتار ابتلاء لقلوب الراسخین، اس کی تشریح جو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے کی ہے وہ بیان کریں گے۔ قوله مقصورات ای محبوسات جعل خیام الاستتار مضروبۃ علی المتشابہ محیطۃ به بحیث لا یرجى بدوءه وظهوره اصلا علی ما هو المذهب من ان المتشابہ لا يعلم تاویلہ الا اللہ، وفائدۃ انزالہ ابتلاء الراسخین فی العلم بمنعهم عن التفکیر فیہ والوصول الى ما هو غایۃ متمناهم من العلم باسرارہ، فكما أن الجهال مبتلون بتحصيل ما هو غير مطلوب عندهم من العلم والإمعان في الطلب، كذلك العلماء مبتلون بالوقف وترك ما هو محبوب عندهم، إذ ابتلاء كل أحد إنما هو يكون بما هو على خلاف هواه وعكس متمناه۔ فرماتے ہیں کہ اوپر مصنف نے مقصورات کا لفظ استعمال کیا، تو مقصورات کا معنی ہے محبوسات، یعنی بند۔ جعل، مصنف نے پردوں کے خیموں کو کھینچ لیا ہے متشابہ پر، اس طور پر کہ وہ اس کو بند کیے ہوئے ہیں، اس طور پر کہ اس کا ظاہر ہونے کی امید نہیں ہے، اور اس کے ظہور اور اس کے بدو کی واضح ہونے کی امید نہیں ہے بالکل۔ اس مذہب کے مطابق جو حناف کا مشہور مذہب ہے، اور وہ یہ ہے کہ متشابہ کی تعویل کا علم نہیں ہوتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور متشابہات کے نازل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں راسخین فی العلم کی آزمائش ہے کہ وہ ان میں غور و فکر سے اپنے آپ کو منع کرے، اور ان کی جو انتہائی تمنا ہوتی ہے اس کی طرف پہنچنے سے ان کو منع کیا ہے، اور ان کی جو تمنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اسرار کا علم ان کو حاصل ہو جائے۔ تو جس طرح جاہل لوگوں کو کی آزمائش اس میں ہوتی ہے کہ وہ حاصل کرے وہ ان چیزوں کو جو جس کی وہ طلب نہیں کرتے، یعنی علم حاصل کرنا اور طلب میں اچھے طریقے سے کوشش کرنا، اسی طرح علماء کو کی آزمائش اس میں ہے کہ وہ رک جائے اور چھوڑ دے وہ چیز جو ان کے نزدیک محبوب ہے، اس لیے کہ ہر ایک کی آزمائش وہ اس کے خواہش اور اس کے تمنا کے برعکس ہوتا ہے۔ اوپر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے وہ 2 قسم کے ہیں، ایک محکمات ہے اور ایک متشابہات ہے۔ محکم اس کو کہتے ہیں جو انتہائی واضح ہو اور اس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، اور متشابہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ پھر متشابہات میں 2 مسلک مشہور ہے، ایک احناف کا مسلک ہے اور ایک امام شافعی رحمۃ اللہ کا مسلک ہے۔ احناف کا مسلک یہ ہے کہ متشابہات کو
راسخین فی العلم بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور شوافع کا مسلک یہ ہے کہ راسخین فی العلم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ دراصل قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ۔ تو اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ آیا راسخین فی العلم پر سے پہلے وقف ہے یا راسخین فی العلم کا پیچھے پر عطف ہے؟ تو احناف کہتے ہیں کہ اللہ پر عطف ہے اور راسخین فی العلم آگے کے ساتھ ہے، مطلب اللہ وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل کو کوئی نہیں پہچان سکتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس پر ہم جملہ مکمل کریں گے، اور آگے جو والراسخین فی العلم ہے، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، یہ جملہ الگ بنائیں گے، اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ راسخین فی العلم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اگرچہ اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ راسخین فی العلم کا اس کا اللہ پر عطف ہے، اور معنی یہ ہوگا کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ اس کی تعویل کو، متشابہات کی تعویل کو نہیں پہچان سکتے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور راسخین فی العلم۔ تو بہرحال مصنف نے احناف کا مذہب اختیار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ متشابہات کا علم راسخین فی العلم بھی معلوم نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب راسخین فی العلم بھی متشابہات کو پہچان نہیں سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیوں کیا ہے؟ ظاہر ہے جب اس کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نازل کیا؟ یہ ایک عیب شمار ہوتا ہے کہ کوئی عاقل شخص ہو اور وہ ایسے کلام کرے جس کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا ہو۔ تو اس کا جواب علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے یہ دیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقصد ہے۔ مصنف نے بھی دیا، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، کہ یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آیات اس لیے نازل فرما رہے ہیں تاکہ راسخین فی العلم بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، اور ان چیزوں کے معانی کو تلاش کرنے سے اپنے آپ کو روک لے۔ اور ظاہر ہے جو بڑے اہل علم ہوتے ہیں وہ ہر ایک نقطے کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور تمام باتوں کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کو روک لیں کہ آپ اس کی تحقیق نہ کریں تو یہ اس کے لیے بڑی آزمائش ہوگی۔ تو جس طرح عام آدمی کے لیے آزمائش ہے کہ وہ دین کی مبادیات سیکھ لے، راسخین فی العلم کے لیے آزمائش ہے کہ وہ دین کے جو باریک باتیں اس میں نہ پڑھے، متشابہات کے پیچھے نہ پڑھے۔ تو یہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ اس کی تشریح کی۔ جعل خیام الاستتار مضروبۃ علی المتشابہ، مصنف نے متشابہات پر پردوں کے خفیہ ہونے کے اور مخفی ہونے کے جو خیمے ہیں وہ کھینچے ہوئے ہیں، اس طور پر کہ وہ اس کا پورا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور بالکل نہیں کھل سکتے، ان کے ظہور اور ان کے واضح ہونے کی بالکل امید نہیں ہے۔ جو مفتبی مسلک ہے وہ یہ ہے کہ متشابہ کی تعویل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ پھر فائدہ اس کا کیا ہے؟ اس کے نازل کرنے کا فائدہ یہ کہ راسخین فی العلم کی آزمائش ہے، ابتلاء الراسخین فی العلم کیا آزمائش ہے؟ بمنع من التفکیر فی، کہ اس کو غور و فکر میں سے اپنے اس میں غور و فکر سے اپنے آپ کو روکے۔ والاصول الی ما ہوا غایت متمناہم، اور جو ان کی غایت تمنا ہے اس کی طرف پہنچنے سے اپنے آپ کو روک لے۔ اور ان کی جو غایت تمنا ہے یعنی انتہائی تمنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے رازوں کا علم حاصل کرے۔ تو جس طرح کے جاہل لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی جو ان کے جس کی وہ طلب نہیں کرتے اور ان کے نزدیک وہ ان کی تمنا کے خلاف ہوتی ہے، چاہت کے خلاف ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کا مکلف کیا ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں۔ ظاہر ہے دین کے جو باریک چیزیں ان سب کو حاصل کرنا ہر مکلف کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن جو مبادیات ہیں، ضروری چیزیں ہیں، ان کو حاصل کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح علماء کرام کی آزمائش اس میں ہے کہ وہ رک جائیں ان چیزوں سے جو ان کے تمنا والی ہے اور جو ان کے نزدیک محبوب چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو آزمائش میں ڈالا ہے۔ جو عام آدمی اس کو اس آزمائش میں ڈالا ہے کہ وہ دین کے مسائل سیکھے،
اور جن کو دین کے مسائل معلوم ہیں اور وہ روز بروز علمی ترقی کرتا ہے اور اس کو بہت شوق ہوتا ہے، اس کو بہت لذت ملتی ہے جب وہ نقطے حل کرتا ہے اور مشکل مباحث کو حل کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ روکتے ہیں کہ یہ چیز آپ نہیں کر سکتے اور اس کو چھوڑ دیں۔ قولہ بکبح عنان ذہنہم، اپنے ذہن کے لگام کو کھینچے۔ تقول کبحت الدابۃ اذا جذبتها الیک باللجام لکی تقف ولا تجری، تو ان کو یعنی اہل علم کو ان کے ذہن کے لگام کو کھینچنے کا حکم دیا ہے۔ تو کبح کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایسے موقع پر جب آپ کسی جانور کو اس کے لگام کو کھینچ لے اپنی طرف تاکہ وہ ٹھہر جائے اور آگے جاری نہ ہو۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی راسخین فی العلم کو بھی لگام ڈالا ہے کہ آپ آگے نہ جاؤ اور یہاں رک جاؤ۔ قول اودعها فیہا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں جو باریکیاں اور نقطے ودیعت رکھے ہیں اور جو راز ودیعت رکھے ہیں متشابہات میں، ان سے اس میں غور و فکر سے ان کو روکا ہے۔ یہاں مصنف نے اودع یودع ایدان کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس کو فی کے ساتھ متعدی کیا ہے۔ تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے الیداع متعدی ہوتا ہے دو مفعولوں کی طرف۔ جیسے آپ کہیں گے اودعتہ مالا، میں نے اس کے پاس مال ودیعت رکھا، تو اس میں ایک ہو ضمیر مفعول بھی ہے اور ایک مال مفعول بھی ہے۔ جب آپ کسی کو مال دیتے ہیں تو آپ یا اس کے پاس امانت رکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اودعتہ مالا، تاکہ اس کے پاس یہ ودیعت ہو۔ لیکن مصنف نے اس کو فی کے ساتھ متعدی کیا ہے۔ مصنف کو چاہیے تھا کہ اودعہا ایہا کہہ دیں کہ ان نصوص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں ودیعت رکھی ہے، متشابہات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں ودیعت رکھی ہے، لیکن مصنف نے فی کے ساتھ اس وجہ سے متعدی کیا، یا تو تسامح کی وجہ سے، تسامح کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب سے یہ غلطی نہیں ہوگی اس لیے چشم پوشی کی ہے، اور یا تضمین بمعنی ادراج اور وضع ہے۔ مصنف نے اودع کو ادرج کے معنی میں لیا ہے یا وضع کے معنی میں لیا ہے، تو گویا مصنف یہ کہتے ہیں اودعہا فیہا ای ادرجہا فیہا اور وضعہا فیہا۔